اب شعیب شاہین صاحب، یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں تو ان کو تو چلیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا، لیکن ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا اور یہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ اب انہوں نے بڑے الزامات لگا دیے ہیں۔ لیکن محمود خان صاحب اور عثمان بزدار یہ دو آدمی تھے جن کی بڑی مخالفت کی گئی تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بندے جو ہیں یہ بڑے اچھے ہیں اور یہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور محمود خان صاحب خود کیا کہتے رہے، ذرا سنیں۔ دیکھیں، میں کل کی بتانا چاہتا ہوں، میں ادنا ورکر عمران خان کا، پارٹی کا۔ اس نے میرے جیسے انسان کو چیف منسٹر بنایا، اللہ نے بنایا، بذریعہ عمران خان میں بنا، تو میرے کیا حیثیت، مقدمات انہوں نے بنا دیا میرے اوپر۔ 3 FIR انہوں نے کاٹے ہوئے، جتنی بھی FIR آپ نے کاٹنے وہ کاٹ دے۔ محمود خان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں عمران خان کا ایک ادنا سپاہی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حقوق کا پاسدار۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا۔ اب وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورسز کو استعمال کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، وہ بھی تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو تحریک انصاف ان سے جتنا مرضی انکار کرتی رہے، لیکن اس نے خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا اور پرویز خٹک اور محمود خان بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیں، 9 مئی والے واقعے کو آگے لے کر اگر آپ چلیں تو کویسچن یہ نہیں ہے کہ کون کدھر چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا کدھر ہو رہا ہے، یہ اب کون نہیں جانتا۔ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی کھیل ہے۔ انہوں نے کھیل پہلے نکالنے کی کوشش کی استحکام پارٹی میں۔ استحکام پارٹی میں 100 کے قریب بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کچھ سابق MPAs، کچھ MNAs جو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بندے میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی میڈیا سے بات کر سکے۔ کل بھی جو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، کسی میڈیا کو نہیں بلایا گیا، ورنہ پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان پارٹی نے تو پریس کانفرنس کی نا، انہوں نے نہیں بلایا۔ انہوں نے نہیں بلایا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، تصویریں بن رہی تھیں، آپ نے دیکھا کوئی منہ چھپا رہا ہے، کوئی جوتوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے۔ جب باہر نکلے، وہ جو آزادی کے نعرے بھی لگاتے تھے ماشاءاللہ بڑے زور سے، جب باہر نکلے ہر میڈیا پرسن نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور جہاں تک یہ والے تھے کل پرسوں کہ بھائی پریس کانفرنس کرو، سامنے آ کر کے بیٹھو، آپ ایک اتنی بڑی پارٹی اناؤنس کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو میرے پاس 35 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 40 ہیں۔ کل اس کا ARY میں پروگرام آ رہا تھا کہ نہیں جی میں نے تو کہا ہے کہ پتہ نہیں 25 ہیں یا 30 ہیں، یہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے یہ جھوٹی ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ آپ فیس کرو، اس لیے کہ اس لسٹ میں ایک ایسے صاحب کی تصویر بھی شامل تھی جو دنیا میں ہی نہیں ہے، چلے گئے دنیا سے۔ یہ اب حالت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے، آپ سامنے آؤ، آپ فیس کرو۔ اور یہ آپ نے ان کو جواب تو ان کی اپنی باتوں کا دے دیا۔ اور جب آپ 9 مئی کے بعد بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، 9 مئی کے بعد بھی کہ یہ جی ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھیں اس میں 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جس کی مثال میں شیریں مزاری کو دوں گا، وہ کسی پارٹی میں نہیں گئی۔ دوسری مثال وہ ہے کہ جن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، وہ فائلیں دکھائی جاتی ہے، آئی تھنک سو، میری ایک گیس ہے، ان کو فائلیں دکھائی جاتی ہیں کہ بھائی اگر ڈرائی کلین ہونا ہے، صاف ستھرے ہونا ہے تو یہ راستہ ہے، نہیں تو جیل کا راستہ ہے۔ آئی تھنک کہ وہ جو مطلب پرست لوگ ہیں، لیکن محمود خان صاحب جو ہیں وہ پہلے تو نہیں ڈگمگائے، آپ کے سامنے ان کی تقریر 1.5 سال تو نہیں ڈگمگائے۔ میرے پاس ایک اس کا ہے جواب۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیل رہی ہے۔ جب جہانگیر ترین اور علیم خان پہ پرچے کیے گئے، جہانگیر ترین کی بیٹیوں کا نام پرچے میں ڈالا گیا، جب علیم خان کی بیگم عمران خان صاحب کو ملنے گئی، 3 گھنٹے بعد ویٹنگ روم میں بٹھایا، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو عمران خان سے بہت دور تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اربوں روپیہ، میر صاحب میں اربوں روپیہ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی دیکھا نہیں زندگی میں، مگر اربوں روپیہ اس کی ذات پہ خرچ کیا تھا، اس کی پارٹی پہ خرچ کیا تھا، اس کے دھرنے فنڈ کیے تھے، اس کو 100 طرح کی فیور دی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو استحکام پاکستان بنی ہے پارٹی، جن 2 لوگوں نے بنائی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ بنائی ہے۔ اور مجھے یہ بات بتائیں، یہ جو تحریک انصاف بنی تھی، یہ کوئی ایک نیچرل سیاسی جد و جہد کے کانسیکوینس میں بنی تھی؟ کیا فردوس عاشق اعوان، فواد چودھری، حماد اظہر، عمر ایوب خان یہ کوئی 97 میں خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلے تھے؟ دیکھیں، ہر چیز کا دوش اسٹیبلشمنٹ کو نہ دیں، یہ ایک فیشن بن گیا، یہ ڈسکریج ہونا چاہیے۔ 100 چیلنجز ہیں ملک کے اندر، آپ لوگوں کو جھوٹے پرچوں میں اندر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پولیٹیکل وزڈم ہے نہیں، آپ نے ان الیکٹڈ لوگ
شہزاد اکبر کو آپ کا رائٹ ایئر حاصل تھا, شہباز گل کو لیفٹ ایئر حاصل تھا, دونوں پارٹی تباہ کر کے, معیشت کو تباہ کر کے دونوں بار بیٹھے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھگایا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا؟ پرویز خٹک صاحب, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ ڈے ون سے کہہ رہے تھے یہ کام مت کرو. یہ جو شہباز گل آپ کے کان میں کہتا ہے یا یہ شہزاد اکبر کہتا ہے, تو اس لیے مسٹ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر چیز کا دوش اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا. تو آپ اگر پرویز خٹک صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہو جائے گی؟ زیادہ چانس ہے. میں ایک بات کا جواب میں سیاسی ورکر کے طور پہ ایڈجسٹمنٹ کا ویسے ہی حامی ہوں. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں, دیکھیں الیکشن آ رہا ہے نا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں نہ کہیں ہوگی, کسی نہ کسی فارم میں ہوگی, اور ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں. میری یہ رائے ہے, پارٹی بھی جب رائے مانگے گی تو میں انہیں کہوں گا کہ بہت ساری سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں ممکن ہے کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود کہتے تھے علیم خان جہانگیر ترین خان صاحب کے یہ اے ٹی ایم ہیں, یہ قبضہ گروپ ہیں, یہ چینی چور ہیں, آٹا چور ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اس نے ان کے اپنے اقتدار کے زمانے میں ان کو سائڈ لائن کیا یا ان کے خلاف مقدمات بنائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات. لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے جو اختلافات تھے اس کی ایک وجہ عثمان بزدار بھی تھا, اور پرویز خٹک صاحب کے اور عمران خان کے اختلافات کی وجہ ایک وجہ محمود خان صاحب بھی تھے. اب محمود خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب اگر عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں تو آپ یہ تو مانیں کہ عمران خان صاحب کا کی جو مردم شناسی ہے اس میں کوئی پرابلم ہے. دیکھیں, اگر وہ میرے پہ کوئی شخص ٹرسٹ کرتا ہے, میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں, تو میری بے وفائی ہے نا, یہ غداری میری ہے نہ کہ اس شخص کی ہے جس نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا. پہلی بات. آپ تو اتنے میرا خیال ہے اعلیٰ ظرف کے آدمی ہیں کہ آپ تو 9 مئی کے بعد آئے ہیں اس پارٹی میں. جی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اور دوسری بات میں ایک بات بتا دوں آپ کو, استحکام پارٹی ہو یا یہ والی پارٹی ہو, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ووٹر خان صاحب کا چینج نہیں ہوا, جو بنیادی انسانی حقوق کی معطلی یہ کر رہے ہیں, چادر چاردیواری کو پامال کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اچھا, آپ نے خود دکھایا, جو بندے پولیس کسٹڈی میں ہیں وہ ہتھکڑیاں اتروا کے وہ اس کو محمود اور اس کے پارٹی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون لے کر آئے ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں جے یو آئی کے جناب بندے شامل ہیں, کیئر ٹیکر میں پیپلز پارٹی کے شامل ہیں, اور این پی اے کے, ان کا آپس میں جھگڑا ہے کہ اس میں جے یو آئی کے بندے زیادہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ طرز عمل ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, وہاں اگر یہ استعمال نہیں ہو رہے تو پھر آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف کیسے جائیں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو بھی لوٹا کریسی کی طرف جائے گا, ان کی اپنی سیٹیں نہیں ہوں گی, ان کو صرف سپائلرز کے طور پر استعمال کیا جائے گا. ان کو کھڑا کریں, 5-7 ہزار ووٹ ان کے تقسیم کریں تاکہ پی ٹی آئی کا بندہ ہرائیں اور دوسری پارٹی کا کوئی بندہ جیتے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا, ورکر اس سے زیادہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ اور خان کے ساتھ کھڑا ہوا. اچھا عقیل یوسفزئی صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا میں 3-4 پرانے لوگ ہیں, اس میں ایک شوکت یوسفزئی ہیں, شاہ فرمان ہیں, اسد کیسر ہیں, یہ تینوں جو ہیں اس نئی پارٹی میں نظر نہیں آ رہے. کیا ان کا کوئی امکان ہے اس نئی پارٹی میں شامل ہونے کا؟ میر صاحب, آج کے جو اطلاعات ہے یا چند جو ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگ اس نئی پارٹی میں یا اس نئے گروپ میں, جس کو میں گروپ ابھی کہہ رہا ہوں, اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. اس وقت تقریباً ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان صاحب کے ساتھ ان کے کیبنٹ کے 8 منسٹرز, معاونین خصوصی اور مشیر بھی گئے ہیں. جو شاکنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی شاید وہ یہ ہے کہ محمود خان صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی, مگر آپ نے دیکھا بھی کہ آج جس بندے نے اس کی ریکمنڈیشن کی تھی, مراد سعید صاحب نے, انہوں نے ایک آڈیو بیان وہ بھی جاری کیا ہے کہ ہم ڈٹے رہیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اچھا, جو گرفتار لوگ ہیں, ایک منٹ جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان جو ہے اس کو چیف منسٹر بنانے کی سفارش مراد سعید نے کی تھی؟ جی ہاں, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو یہ تو ان کے نام قریپان نکل آیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوڑ میں شامل نہیں تھے, نہ ان کی اتنی کیپیسٹی تھی. مگر ایک بات میر صاحب ہمارے لیے بہت حیرت کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ محمود خان صاحب سے اس کی توقع نہیں تھی, اس لیے کہ پرویز خٹک میں اور ان میں کافی فرق ہے. پرویز خٹک صاحب ماضی میں
مختلف مواقع پر ایز منسٹر بھی اور چیف منسٹر کے طور پر بھی ایک سینئر پالیٹیشین یا اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مخالفت کرتے رہتے، مگر دوسرا والا بندہ وہ صرف عمران خان صاحب ہی کی وجہ سے ایم پی اے بنا تھا یا چیف منسٹر بنا تھا. ہمارے علاقے کا ہمیں پتہ ہے. آپ نے شاہ فرمان صاحب کی بات کی تو میری جو اطلاعات ہے، شاہ فرمان صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست ہی نہیں کر رہا ہوں. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک مفرور ہے جس میں مراد سعید بھی شامل ہے، جس میں جن 3-4 لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ بھی شامل ہے. عاطف خان صاحب اور شاہ رام ترکی کی فیملی کے لوگ تو گئے ہیں، عاطف خان شاہ رام ترکی رہ گیا ہے، مگر ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی دونوں کے ساتھ نہیں بنتی. وہ ان کی اپنی گروپ بندی ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. شوکت یوسفزئی کھڑے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. تیمور جھگڑا کھڑے ہیں چند اور. مگر شاہ فرمان کے بارے میں ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کا جو خاص بندہ تھا جس کو محمود خان صاحب کے کیبنٹ میں شاہ فرمان کا نمائندہ سمجھا جاتا، اشتیاق ارمڑ، اور جو کہ 1 ہفتے پہلے تک حامد میر صاحب عمران خان صاحب کے بہاف پر پشاور کے پریزیڈنٹ کے طور پر یہاں پر لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے، ٹکٹ جاری کر رہے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی گروپ کا، شاہ فرمان کے گروپ کا ایک اور جو سابق مشیر تھا وہ بھی شامل ہے. تو لوگ آئیں گے. ہمیں جو حیرت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کراؤڈ کی پھر بھی توقع نہیں تھی، اس لیے کہ جو پریپریشن لیول تھا یا جو اطلاعات آ رہے تھے اس کے مطابق ہماری توقع یہ تھی کہ 15-16 سابق پارلیمنٹیرین اس میں شامل ہوں گے. مگر اگر یہ 30 بھی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20-25 اور بھی آ رہے، تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اچھا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو توقع نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی توقع سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر پرویز خٹک اور محمود خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب.